دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والی شخصیت ہے، اور جب تک ہم حضور علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں کر لیتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اور حضور علیہ السلام کیونکہ سورہ توبہ کی اس آیت وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، جہاں پر کہ پوری آیت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ جہاں پر بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، اس پہ جو مزید ڈیفینیشن ہے اس کی وضاحت وہ بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کی جائے گی کہ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں پر بڑے شفیق مہربان ہیں۔ تو پھر ہمارا تعلق کسی مومن کامل اکمل سے جب تک نہیں ہوگا ہم حضور علیہ السلام کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ درختوں پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش کہ میں بھی ایک پھل ہوتا کہ جسے پرندے کھا لیتے۔ کتاب الزہد لابن مبارک باب تعظیم ذکر اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بات کرنا آپ کی نفی کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر نفی پسند ہیں، اور یہ بات جن کو نفی کی سمجھ ہے، یعنی کہ ذات کی نفی کی سمجھ ہے، کہ جنہیں کاملین نے لا الہ کی تلوار دی ہے، یعنی کہ جس طرح حضور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ شعور ذات یہی ہے کہ میں نہیں ہوں، یعنی کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اپنی ذات کی نفی کو پسند کرتے تھے، اور اس بات کی یہ دلیل بھی ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد کامل یعنی کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے اپنی ذات کی نفی کو سیکھا، اور حضور علیہ السلام کے توسط و وسیلے سے اللہ کی معرفت حاصل کی، کیونکہ اللہ کی جب معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کا وجود اسے پتہ چل جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی اسے اپنے نفس کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اپنے نفس کی اپنی جان کی وہ نفی چاہتا ہے ہر صورت میں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں بھولا بسرا ہوتا۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی ذات کی نفی کو کس قدر پسند کرتے تھے، اور یہ ذات کی نفی کا تعلق بھی مرشد کامل کے ساتھ جڑا ہے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبیلی ہو تو میرے مرشد من وچ لائی ہو، من جو ہے وہ بھی انسان کا دل ہے، میرے من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملسی ہر رہی ہر جائے، یعنی کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، یہی حقیقت میں انسان کی نفی ہے، اور جب وہ اپنی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کتنے قریب تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے پر کے جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے حصے کو مس کرے
تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ آپ اس چیز سے واجلت قلوبہم کی پہچان کر سکتے ہیں اور بخوبی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات انسان کے خوف کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے خوف کو کس قدر پسند کرتے ہیں کہ اس خوف میں نکلا ہوا ایک آنسو، انسان کے رخسار سے مس کرنے والا آنسو، انسان کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے انسان کے دل کا موم ہونا بے انتہا ضروری ہے، اور انسان کے دل اس وقت موم ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ اللہ کی آیت سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایمان کی زیادتی سے مراد ایمان کی مقدار نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ اور تیسرے وصف میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو محمل چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم اسے باندھ کر پھر اس کی ذات پر توکل کرو۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنتر منتر پر بھروسہ نہیں کرتے، جو کیلو کال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے، جو حساب کتاب نہیں کرتے۔ یعنی کہ آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ہمارے اندر، ہمارا حساب کر دیں، ہمارے لیے فال نکال دیں، ہمارے لیے یہ کر دیں، ہمارے لیے وہ کر دیں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں پر یقین رکھ رہے ہیں۔ اور مجھے اپنے مرشد کامل حضور شیخ سرکار احسان الحق کی بات یاد آ کہ اکثر ان کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور حساب کر دیں، تو وہ بڑے ہی پیارے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حساب کتاب کرنا تو فرشتوں کا کام ہے، انسان کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کے کام آئے، وہ انسان کی مدد کرے، چاہے وہ اخلاص سے ہو، چاہے وہ خلوص کے ذریعے ہو، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو دعا کر سکتا ہوں، باقی کام میرے پروردگار نے کرنا ہے، میرے اللہ نے کرنا ہے، نہ میرے پاس کوئی حساب کتاب ہے اور نہ ہی کوئی یہ قرآن کریم کی روح سے ثابت ہے کہ ضروری نہیں کہ حساب کروں۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے جو کہ اس نے اپنے فرشتوں کو سونپا ہے، وہی حساب کتاب کریں گے، آپ کا بھی اور میرا بھی قبر کے اندر۔ تو اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ جتنے بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 70,000 وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر کیلو کال کے، جو بغیر فال کے اور بغیر حساب کتاب کے وہ کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ان تمام باتوں پر میرے سمیت اور میرے سننے والے تمام ویور سمیت ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ بھی عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ آمین الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔